السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمی میڈیا میں خوش آمدید۔ افغانستان کے بگرام ملٹری بیس کا معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور اس مسئلے پر اب طالبان رہنما امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ طالبان کے تمام اہم رہنما کابل سے قندھار پہنچ چکے ہیں۔ ادھر امریکہ بھی اپنی مانگ پر بضد ہے کہ وہ بگرام ملٹری بیس کو ہر حال میں افغانستان سے لے کر رہے گا۔ کچھ نئی اپڈیٹس سامنے آئی ہیں اور طالبان رہنما نے باضابطہ اپنا اعلانیہ بھی جاری کیا ہے۔ آگے آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ تو چلیے ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے کئی مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو بگرام ملٹری بیس ہے امریکہ کو اسے چاہیے اور افغانستان کو اسے حوالہ کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ دھمکی بھی دی تھی طالبان کو اور کہا تھا اگر طالبان نے اسے حوالے نہیں کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد طالبان کا فوری بیان سامنے آ گیا تھا۔ جو طالبان کے اسپوک پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا افغانستان کی زمین کا 1 انچ بھی اب امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں یا کہہ لیجیے امریکہ اور طالبان کے بیچ میں دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، جس ایگریمنٹ پر امریکہ اور طالبان نے سائن کیا تھا، اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ افغانستان کی 1 انچ زمین پر بھی اب امریکہ کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ امریکہ کی آرمی افغانستان میں نہیں رہے گی اور مکمل طور پر افغانستان کو امریکہ خالی کر دے گا۔ امریکہ کو افغانستان خالی کرنا ہوگا۔ دوحہ معاہدے میں یہ بات واضح الفاظ میں موجود ہے اور بگرام ایئر بیس بھی افغانستان کی زمین کا حصہ ہے۔ یہ افغانستان کے نقشے میں ہے، نہ کہ امریکہ کے نقشے میں ہے یا کسی اور دیش کے نقشے میں ہے۔ اس لیے یہ ملٹری بیس کسی بھی حال میں امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ادھر افغانستان کے جو فورین منسٹر ہیں امیر متقی خان، ان کا بھی بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا برا انجام پچھلے 20 سال تک دیکھ چکے ہیں۔ 2001 سے 2021 تک امریکہ ہم پر حملے کرتا رہا، ہمارے شہریوں کو مارتا رہا۔ اس سے اور زیادہ برا انجام ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بری چیز کیا ہوگی؟ اگر دوبارہ امریکہ کو جنگ لڑنے کا شوق ہے تو آ جائے، میدان میں آ کر حملہ کرے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن افغانستان کی 1 انچ زمین بھی امریکہ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اب ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے اپنے تمام ٹاپ لیڈرز کو قندھار میں میٹنگ کے اندر بلا لیا ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ وہاں کے امیر المؤمنین ہیں، یا آپ انگریزی میں انہیں سپریم لیڈر یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی 2 ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اس کے علاوہ ایک پرائم منسٹر ہیں۔ منسٹرز اور پورا نظام وہاں کا اس طرح چل رہا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے سسٹم کو بدل دیا ہے۔ افغانستان میں اب خوشحالی ہے، اکانومی بہت اچھی ہو رہی ہے، افغانستان میں سلامتی آئی ہوئی ہے۔ جب جنگ کا دور تھا تو روزانہ خبر آتی تھی کہ امریکہ نے کہیں حملہ کیا، کسی مسجد کو نشانہ بنایا، کسی مدرسے کو نشانہ بنایا اور 10,000 لوگ، کبھی 5,000 لوگ، کبھی 100 لوگ، کبھی 200 لوگ شہید ہوتے چلے گئے۔ ٹوٹل 1.5 لاکھ سے زیادہ افغانستان میں اب تک شہید ہوئے ہیں۔ 50,000 افغانستان شہریوں کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ 66,000 سے زیادہ افغان شہری جو افغان پولیس میں موجود تھے اور امریکہ کی طرف سے طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی طرح تقریباً 57,000 طالبان فائٹرز کی تعداد ہے، مجاہدین کی تعداد ہے جن کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ امریکی ملٹری کی بھی یا نیٹو کی فوج کی بھی ہلاکت ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ نقصان افغانستان طالبان کا ہوا تھا اور افغانستان ہمیشہ سپر پاور طاقتوں کا قبرستان ثابت ہوا ہے۔ روس نے، سوویت یونین نے 1979 کے اندر افغانستان پر حملہ کیا، اس کے اوپر حکومت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن 10 سالوں کے اندر اندر ہی سوویت یونین کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔
اس کی پوری طاقت ختم ہو گئی اور سوویت یونین کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ 1989 کے اندر ہوا۔ اس کے بعد جب امریکہ نے 2001 کے اندر حملہ کیا تو امریکہ کے لیے بھی قبرستان ثابت ہوا، اور امریکہ جیسے سپر پاور کو ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر افغانستان سے جانا پڑا تھا۔ اب ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، اور ہنگامی اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کی باتیں تو ابھی تک کی میڈیا کے سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کا بیان سامنے آیا۔ اسی طرح الجزیرہ نے جو خبر شائع کی ہے اس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نئی پلاننگ ہوگی، پوری منصوبہ بندی ہوگی کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا افغانستان پر تو کیسے لڑنا ہے، کیسے جواب دینا ہے۔ پہلے جو افغانستان یا طالبان کی لڑائی تھی امریکہ سے تو وہ گوریلا وار تھی، یعنی افغانستان کے آسمان پر امریکہ کا کنٹرول تھا۔ امریکہ فائٹر پلین سے، ہیلی کاپٹر سے بم برساتا تھا اور پہاڑوں میں چھپ چھپ کر طالبان حملہ کرتے تھے، امریکہ کے حملوں کا جواب دیتے تھے، اس کے فائٹر پلین کو مار گراتے تھے۔ لیکن اب طالبان نے اپنے آپ کو بہت اسٹرونگ کر لیا ہے، مضبوط کر لیا ہے۔ روس اور افغانستان کا معاہدہ ہو چکا ہے، چین بھی ہر طرح سے طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بات چین کو اچھی طرح معلوم ہے، افغانستان کو بھی معلوم ہے کہ اب اگر بگرام ملٹری بیس کو امریکہ مانگ رہا ہے، وہاں پر اپنی آرمی کو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ افغانستان پر دوبارہ اسے قبضہ کرنا ہے، بلکہ اس کا اصل ایجنڈا یہ ہے کہ چین کو کیسے قابو کرنا ہے، چین پر کیسے دباؤ بنانا ہے، کیونکہ ان دنوں چین لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر محاذ پر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ چین دنیا کا نیا سپر اسٹار بن رہا ہے، اور اکانومی کی دنیا میں چین تو آگے جا ہی چکا ہے، اب ملٹری طاقت کے اندر بھی چین آگے جا رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو 4 دنوں کی جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا وہ زیادہ تر ہتھیار چین کے تھے، چینی ساختہ تھے۔ انڈیا کے آرمی چیف نے باضابطہ کہا تھا کہ ہم ایک وقت 2 اہم ملکوں سے جنگ لڑ رہے تھے، ہماری لڑائی سیدھے پاکستان سے نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم چین کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ پاکستان نے جن ہتھیاروں کا استعمال کیا وہ زیادہ تر چینی ساختہ تھے، اس کے علاوہ ایران کو بہت ساری ٹیکنالوجی، بہت ساری امداد چین نے دے رکھی ہے۔ اب یہ خبر ہے کہ جب دوبارہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو ایران نے چین سے بہت زیادہ فوجی مدد مانگ لی ہے، اس کے علاوہ چین سے ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیا ہے۔ دنیا کے کئی اور ممالک کو بھی، دنیا کے کئی اور دیشوں کو بھی چین سپورٹ کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، جو ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے، وہ جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کی سرپرستی بھی پیچھے سے چین ہی کر رہا ہے۔ بھلے ہی چین ڈائریکٹ سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن امریکہ کے ہتھیاروں کا استعمال یقیناً امریکہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کے پاس ابھی جو بھی ہتھیار ہیں، جو بھی اسلحے ہیں، جو بھی میزائل یا ڈرونز حملے ہیں، یہ سارے امریکہ کے دیے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب ان ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتا، تو یقینی طور پر وہاں چینی ہتھیار ہی کام آئے گا، اور اس لیے چین کو اب امریکہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے۔ جب امریکہ نے چین پر لگاتار پابندیاں لگائی، ٹیرف لگایا، تو چین نے ترکی اور امریکہ کو جواب دے دیا اور کہا تم یہ پابندی لگاؤ گے، ہم اس سے 10 گنا زیادہ تم پر پابندی لگائیں گے۔ تو چین کہیں بھی امریکہ کے سامنے نہیں دب رہا ہے، نہیں جھک رہا ہے۔ ادھر جب بھارت کے خلاف امریکہ نے بیان بازی شروع کی، جب بھارت سے امریکہ نے اپنے رشتوں کو بگاڑ لیا اور بھارت کا لگاتار اپمان شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، بھارت کے خلاف لگاتار امریکہ نے ایکشن لینا شروع کر دیا، ٹیرف لگا دیا، تو اس موقع پر بھی چین نے اس کا زبردست فائدہ اٹھایا اور شنگھائی آرگنائزیشن جو ہے اس کا اجلاس منعقد کر لیا، دیش کے وزیر اعظم یعنی نریندر مودی کو بلایا، روس کے اہم صدر ولادیمیر پوتن کو بلایا، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان صاحب وہاں موجود تھے، اور لگا کہ دنیا میں ایک نیا بلاک بن رہا ہے۔ اور ایسے بھی اگر ابھی نیا جائزہ لیں، تازہ سروے کریں، تو امریکہ تنہا ہو چکا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر فرانس، انگلینڈ بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور چین اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے۔
ہے تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت چین بنا ہوا ہے، ملٹری میں بھی، اکانومی میں بھی اور دنیا کو متحد کرنے میں بھی، ہیومن رائٹس کے مسئلے پر بھی۔ حالانکہ خود چین میں بھی ہیومن رائٹس کے بہت زیادہ وائلنس ہوتے ہیں، چین میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی خبریں تو سامنے نہیں آ پاتی ہیں۔ چین کا جو سنگیان کا علاقہ ہے، کاش نگر کا جو علاقہ ہے، اور وہ افغانستان کی سرحد سے نزدیک ہے، وہاں مسلمانوں پر جس طرح تشدد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جس طرح انسانی حقوق سے وہاں محروم رکھا گیا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ترک نسل لوگوں کا علاقہ ہے، یا کہہ لیجئے ترکمانستان کا پورا علاقہ تھا، اس پر چین نے قبضہ کر لیا، اس کا نام بدل کر شیان رکھ دیا، اور اب وہاں کے مسلمانوں کی لگاتار نگرانی کی جاتی ہے، ان کو آزاد فضا میں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو چین خود ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب لڑائی ہے دو تین بڑی طاقتوں کی دنیا پر اپنا نظام مسلط کرنے کی، تو بگرام ملٹری بیس پر اب امریکہ اپنی آرمی کو اس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ چین پر نظر رکھ سکے، کیونکہ بگرام ملٹری بیس سے چین کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، چین کی سرحدیں وہاں سے بہت نزدیک ہیں، ادھر اس کے ذریعے وہ پاکستان پر بھی کنٹرول رکھے گا، ادھر جو روس کا علاقہ ہے وہاں تک امریکہ کی نظر رہے گی، تو اس لیے اس ملٹری بیس کو چاہتا ہے، اور جو بگرام ملٹری بیس ہے وہ اس کو چاہتا ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ 10,000 آرمی بیک وقت وہاں رہ سکتی ہے، وہاں پر ہسپتال ہے، گھر بنے ہوئے ہیں، اسکول اور کالجز ہیں، 2 بڑے بڑے رن وے ہیں، اور بہت زیادہ امریکہ نے وہاں انویسٹ کر رکھا ہے۔ حالانکہ اس ملٹری بیس کی تعمیر روس نے کی تھی، اس کے بعد امریکہ نے اپنا پیسہ لگایا، تو اگر جس طرح امریکہ کلیم کر رہا ہے تو روس اس سے زیادہ کلیم کرنے کا حقدار ہے۔ بہرحال طالبان نے پہلے بھی جواب دیا، اب بھی جواب دے رہا ہے، اگر تمہیں افغانستان کو اپنی قبرستان بنانا ہے، تمہاری آرمی کو یہاں اپنی قبریں بنانی ہیں، تو آ جاؤ، حملہ کرو، ہم تیار ہیں، لیکن افغانستان کی زمین کا 1 انچ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس چینل کے ساتھ آخر تک جڑے رہے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، جیسے ہی آپ اسے لائک کرتے ہیں یہ آگے اور لوگوں تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہندی اور اردو جاننے والے ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، تو آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ایک تو لائک کیجئے تاکہ ویڈیو خود بخود آگے بڑھے، دوسرے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے اسے شیئر کیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔